السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد الیاس۔ ناظرین، آج ہمیں جس موضوع پہ بات کرنا ہے وہ ہے بڑی عید کے لیے ایس او پیز۔ ناظرین، آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر کرونا وائرس کی وبا جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس ختم ہو گیا ہے اور اب ہمیں ایس او پیز پہ عمل کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، چھوٹی عید پہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ایس او پیز کی خلاف ورزی کی، ایس او پیز کو فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے کرونا وائرس کے کیسز میں یکدم اضافہ ہوا اور ہمارے ہاسپٹلس جو ہیں وہ اس لوڈ کو برداشت نہیں کر پائے، اور پھر ہوا کیا کہ او پی ڈیز بند کرنا پڑے، اور دوسرے پیشنٹس جو مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا تھے ان کو پھر اپوائنٹمنٹس دینا شروع ہوئے کہ آپ ایک ہفتہ بعد 2 ہفتہ بعد آپ ہاسپٹل چکر لگا لیں۔ لیکن معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں تھے، تو ڈاکٹرز نے بار بار یہ پریس کانفرنس کی کہ آپ جو ہے وہ ایس او پیز کے تحت جو بھی چیز چلانا چاہیں، بازار کھولنا چاہیں، اس پہ عمل ضرور کروائیں، لیکن وہ عمل ہوا نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ آبادی بہت زیادہ ہے، فلو بہت زیادہ ہے، تو لوگ جو ہے وہ بھیڑ چال شروع کر دیتے ہیں۔ اگر خریداری کی ضرورت نہیں بھی ہے تب بھی وہ بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، وہ موقع گزر چکا۔ الحمدللہ اب پاکستان کے اندر کرونا وائرس کے کیسز جو ہیں وہ کافی حد تک کم ہو رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے دنیا بھر میں چوتھے نمبر پہ آ چکا ہے، وہ ملک جس نے کرونا وائرس پہ کنٹرول کیا ہے۔ اب ہمیں بڑی عید پہ کیا کرنا ہے ناظرین؟ ناظرین، جو ایس او پیز چھوٹی عید پہ گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے تھے وہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں کہ گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ اگر آپ کو گھروں سے باہر جانا پڑتا ہے تو فیس ماسک کا استعمال کریں۔ جب بھی آپ کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں تو ہاتھ ملانے سے اجتناب کریں، گلے ملنے سے اجتناب کریں، اور اپنی گفتگو کے دوران کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ آپ رکھیں، تاکہ آپ اگر کسی اس موذی مرض میں مبتلا ہیں تو آپ سے مخاطب دوسرا فرد جو ہے وہ اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ناظرین، کوشش کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کروایا جائے، لیکن لوگ ہمارے اپنے ہیں، ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی یہ کوئی کشمیر اور انڈیا کا معاملہ تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے اگر بات نہیں مانیں گے تو ماریں گے، ایسا نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے واضح طور پہ منع کیا، گورنمنٹ کی طرف سے ناظرین منع بھی کیا گیا تھا کہ جو گلی محلے ہے، بازار ہے، شاپس کے اندر آپ بلا ضرورت نہ جائیں، لیکن ہم لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، ہم گئے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاسپٹلس کے اندر مزید جو ہے وہ مریضوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اب چونکہ کرونا وائرس جو ہے وہ کنٹرول کیا جا چکا ہے، لہٰذا اس عید کے اوپر یعنی بڑی عید کے اوپر اگر ہم ایس او پیز کو فالو کر لیں تو انشاءاللہ مریض جو ہیں وہ بالکل کم ہو جائیں گے اور کرونا وائرس اس ملک سے ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، بڑی عید کے حوالے سے ایس او پیز جو ہیں اس میں ون بائی ون میں آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں۔ دیکھیں، چھوٹی عید کی طرح بڑی عید پہ بھی جب آپ نے عید کی نماز پڑھنے جانا ہے تو ماسک پہن کر جائیں۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے گلے ملنے سے گریز کریں، سلام کہیں لیکن تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے کہیں، تاکہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کرونا پازیٹیو ہے تو کرونا جو ہے وہ سپریڈ اپ نہ ہو سکے، آگے نہ پھیل سکے۔ ناظرین، اگر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پولیس کا کوئی پرسن وہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کی ہیلپ کے لیے موجود ہے تو اس کے ساتھ تعاون کریں، نہ کہ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ گورنمنٹ نے ہمیں جو ہے روکنے کے لیے بھیج دیا ہے اور اس کو باتیں سنائیں اور اس کی بات نہ مانیں، وہ آپ کے فائدے کے لیے ہی کہے گا۔ ناظرین، جب آپ نے عید کی نماز پڑھ کر گھر آنا ہے
تو گھر آتے ہی سب سے پہلے اپنے ہاتھ اچھی طرح سے صابن کے ساتھ واش کریں اور اس کے بعد اپنے گھر والوں سے ملاقات کریں۔ اور گھر والوں سے ملاقات کرنے سے پہلے ناظرین، آپ کو اس لیے کہا گیا کہ اپنے ہینڈ واش کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ لوگ انجانے میں ہاتھ ملا دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے گھر والے متاثر نہ ہوں۔ یہ ایک پریکاشن ہے کہ ہینڈ واش کیے جائے، تاکہ اگر کوئی جراثیم ہے بھی، اگر کوئی وائرس کی شکایت ہے بھی، تو وہ ہمارے گھر میں منتقل نہ ہو سکے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم نے چونکہ قربانی کی طرف جانا ہے، تو آپ کو بھی یہ پتہ ہے، معلوم ہے کہ ہم لوگ قربانی کرتے وقت بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے کہ جو خون ہے وہاں پہ کسی بھی جانور کا گرے گا، وہ پڑا رہتا ہے سارا دن۔ ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اس دفعہ ساتھ ہی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ ناظرین، اگر ہو سکے تو اجتماعی قربانی کی طرف جائیں۔ اگر آپ نے انفرادی طور پہ قربانی کرنی ہے تو قربانی کرتے وقت کوشش کریں کہ کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر قربانیاں کریں، یعنی جانور کو بجائے اس کے کہ ہر گھر میں ذبح کیا جائے، کوئی ایک مناسب سی جگہ دیکھ لی جائے، وہاں پہ جا کے قربانی کی جائے۔ خاص طور پر گاؤں کے اندر، چونکہ وہاں پہ سلاٹر ہاؤس نہیں ہوتے، ذبح خانہ نہیں ہوتے، تو وہاں پہ یہ زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہر پرسن اپنے گھر میں قربانی کرتا ہے۔ تو اس کے لیے آسان سا حل ہے کہ ایک محلے کے اندر ایک جگہ مختص کر لی جائے جو صاف ستھری ہو، وہاں پہ تمام لوگ قربانی کریں، وہاں پہ سارا گوشت جو ہے وہ علیحدہ کر لیا جائے، اس کے بعد اس جگہ کو اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے۔ ناظرین، ہمیں یہ بھی تھوڑی سی عادت ہو گئی ہے، کافی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جانور کے گوشت کے وہ حصے جو ہم قابل استعمال نہیں سمجھتے، ہم اسے بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، سڑکوں کے اوپر ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، اور ہم اپنی طرف سے یہ جان چھڑوا لیتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں تھی لہٰذا ہم نے پھینک دی۔ لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دو دن پڑے رہنے سے بدبو دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس بدبو کے آنے کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اوپر مختلف طرح کے بیکٹیریا آ کے حملہ کرتے ہیں اس میٹ کے اوپر، اور وہ بدبودار مطلب اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی بدبو شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ساری کی ساری بیماریاں ہیں۔ ہمیں اس دفعہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جانوروں کے غیر استعمال شدہ حصے جو ہمارے کام کے نہیں ہیں، ان کو ہم نے ایسے نہیں پھینکنا۔ اگر آپ شہر کے اندر رہتے ہیں تو بلدیہ نے مختلف جگہ کے اوپر ڈسٹ بنز رکھی ہوتی ہیں بڑی، آپ اس کے اندر پھینکیں تاکہ وہ اس کو مناسب انداز سے کسی دور شہر سے دور جگہ پر جا کر جیسے بھی وہ ٹھکانے لگاتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو جگہ کی کمی کوئی نہیں ہے، آپ اس کو گاؤں سے دور کسی جگہ پہ چھوڑ کے آئے تاکہ اس کی بدبو یا اس سے پیدا ہونے والے بیکٹیریا جو ہے وہ مزید کسی بیماری کی ہمیں جو ہے وہ نہ اس میں مبتلا کر دیں۔ لہٰذا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب آپ نے قربانی کرنی ہے تو جگہ کو اچھی طرح صاف کریں، ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ ان کے غیر استعمال شدہ حصے جو ہیں وہ کسی دور جگہ پہ چھوڑ کے آئیں۔ ناظرین، کچھ شہروں میں یہ بات بھی چلی تھی کہ جو قصاب حضرات ہیں جنہوں نے یہ جانور ذبح کرنے ہیں، اگر ان کا ٹیسٹ کروا لیا جائے، کیونکہ پورے کنٹری کے اندر، پورے ملک کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر بندے کا ٹیسٹ کروایا جائے، لیکن ہم کچھ احتیاطیں جو ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ قصاب بلائیں، کوشش وہ کریں کہ گلوز پہن کے آپ کا گوشت جو ہے اس کو بنائے، اور جس کے اوپر آپ کو گلی محلے میں پتہ ہے کہ یہ ٹرسٹیبل پرسن ہے، اس کو کوئی کھانسی وغیرہ نہیں ہے، اس کو کوئی ایسی شکایت نہیں ہے،
جو کرونا وائرس کی علامات میں سے ہوں تو آپ اس کو دعوت دیں، اور کوشش کریں کہ جو زیادہ بوڑھے لوگ ہیں ان سے استعفیٰ معذرت کی جائے کہ بھی ہاں آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ ذبح کر لیتے ہیں، لیکن استعفیٰ چونکہ خطرات زیادہ ہے، لہذا استعفیٰ ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، ہم کسی اور سے جو ینگ ہو، جو انرجیٹک ہو اور جس میں یہ شکایات کم ہوں اس کو دعوت دی جائے۔ ناظرین، چونکہ عید کے دنوں میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھایا جائے، تمام فیملیز نہیں لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو اس عید پہ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اعتدال کے ساتھ کام کیا جائے، کم کھایا جائے تاکہ بیماری کو دعوت نہ دی جائے۔ زیادہ کھانا جو ہے یہ بھی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ کوشش کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس عید کے اوپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم بیماریوں کے حملے سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔